28واں پارہ ہے سورۃ التغابن، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ وہی باتیں دہراتے ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کے اوپر کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ اس لیے مومن کا مزاج نعمت کی حالت میں اللہ کا شکر بجا لانا اور مصیبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کر لینا، اور یہی سمجھ لینا کہ مجھ پر جو حال آیا ہے یہ میرے اللہ کے حکم سے آیا ہے، اور میری اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ عام طور پر مسلمان جب ایمان کی محنت کھو بیٹھتا ہے تو جب اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ دنیا والوں کے پاس جاتا ہے اور اس کی نسبتیں دوسرے لوگوں کی طرف کرتا ہے۔ یہ فلاں نے مجھے اس طرح دیکھا تھا تو یوں ہو گیا، فلاں نے مجھ پر یہ کیا تو مجھ پر یہ ہو گیا۔ نہیں، حالات کا آنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، اور مصیبت کئی ساری ہیں، اور یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دنیا کے اندر اللہ انسان کو آزماتے ہیں، اور ہر انسان کو اللہ آزماتے ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جو آزمائش میں ڈالے گئے وہ اللہ کے محبوب انبیاء علیہ السلام۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ جو اللہ کا جتنا محبوب بنتا ہے اللہ ان کو دنیا کے اندر آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالا جانا یہ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے بندہ واقعی اپنی بات میں سچا اور پکا ہے کہ نہیں۔ اور ان مصائب کی وقت اللہ جل شانہ انسان کو وہ درجات عطا فرماتے ہیں جن تک بندہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کبھی اللہ پاک دشمن کا خوف طاری کر لیتے ہیں، کبھی بھوک طاری کر لیتے ہیں، کبھی مال میں کمی آتی ہے، کاروبار میں کمی آتی ہے، پہلے کمائی زیادہ تھی اب کمائی کم ہو گئی، کبھی جان کے اعتبار سے آزمائش، کبھی والدین اللہ پاک لیتے ہیں، کبھی بیوی اللہ لیتے ہیں، کبھی بچے اللہ لے لیتے ہیں، کبھی بھائی بہن اللہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو جانوں میں امتحان، مال میں امتحان، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کو مصیبت کی گھڑی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی فلاں کی وجہ سے مجھ پر ایسا ہو گیا، اب میں بھی اس کے لیے کوئی طریقہ بناؤں گا اور جا کے میں فلاں جادوگر کے پاس اس سے جادو کروا لوں گا، اس سے یہ کروا لوں گا، اس سے یہ کروا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا اللہ نے حال بیان فرمایا قرآن کے اندر، اور اس درجے مصیبت اور تکلیف پہنچ گئی ہے کہ بدن بالکل بیماری سے بھرا ہوا، بدن کا کوئی عضو بیماری سے خالی نہیں ہے، لیکن کبھی زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور فرماتے رہے اللہ آپ مجھ سے جس حال پہ راضی میں اس پہ راضی ہوں۔ کبھی کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، کبھی کوئی فاویلا نہ کرنا، اور دنیا والوں کے سامنے منہ کھول کے اپنی فریادیں کر لینا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔
اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو صبر کا مظاہرہ کرے گا عند الصدمۃ الاولی، صدمہ کے ابتدائی موقع پہ، بعد میں تو ہر ایک صبر کرے، ابتدائی موقع پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اللہ سے ثواب کا امید رکھنا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تیرے لیے جنت سے کم کسی بدلہ پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ مومن ہی کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ صبر کا مظاہرہ کرے، یہ بھی باعث خیر ہے، اس کو کوئی نعمت مل جائے اور یہ شکر ادا کرے، پھر بھی باعث خیر ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے حالات کا آنا اللہ کے حکم سے، مجھے نفع مل گیا کاروبار میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے نقصان ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے نعمتیں مل گئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر مجھ پر کوئی مصیبت اور تکلیف ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ جو بندہ اللہ پر 100% اعتماد اور یقین رکھتا ہے، اللہ بھی اس کے دل کے اندر اچھی باتیں ڈال کر اس کے رہنمائی فرماتے ہیں، وہ پھر اللہ کی طرف آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ گڑا کے اللہ سے سامنے روتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، پھر وہ وساوس کا شکار نہیں ہوتا، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیں گے، برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو رہنمائی کر دیتے ہیں، وہ اعمال میں لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ تو جب نعمتوں میں ہوتا ہے یہ تو اعمال میں لگا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے یہ اعمال چھوڑ بیٹھتا ہے، یہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرمائے جب مصیبت کی گھڑی میں آپ کو یہ توفیق دی گئی، آپ اللہ سے مانگ چکے، صبر کا مظاہرہ کر چکے، سمجھو کہ یہ مصیبت بھی اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے۔ اور جو بندہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے بیزار ہو گیا، مایوسی کا شکار ہو گیا، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں مصیبت لا کے کون صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور مصیبت لا کے کون واویلا اور فریاد کرتا رہتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مومن کا مزاج چاہے وہ غمی ہے چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ نفع ہے چاہے وہ نقصان ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے میرے ساتھ دشمنی ہے اور یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں کو دیکھو اس کے ساتھ یوں معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کو خوب نوازا جا رہا ہے، مجھ سے نعمتیں چھین لی جا رہی ہے اور مجھے مصیبتوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ الٹا شکایت پہ آ جاتا ہے اور یہ اللہ کی عبادت چھوڑ لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقیناً ہمارے رسول کے ذمے بس واضح پہنچانا ہوتا۔ بعض اوقات ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو دنیا کے ساری زندگی اپنی جمع پونجی ایک محنت کر لیتے ہیں اور ایسا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ پر اتنا پکا مضبوط یقین رکھتا ہے کہ وہ ذرا برابر بھی شکوہ نہیں کرتا، بس اللہ کا دیا ہوا اللہ نے لے لیا، بات ختم۔ اور بعض لوگ اللہ معاف کر لیں جب معمولی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں تو کوئی چرس کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی شراب کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی نافرمانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور جی دماغی ٹینشن لے گیا اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے محافل و مجالس اپناتا ہے کہ میں تھوڑا ذہنی طور پر سکون حاصل کر سکوں۔
حالانکہ اس سے تو سکون ملتا ہی نہیں ہے، سکون دینے والے تو اللہ ہے۔ پھر غلط محافل کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور غلط صحبتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کا انجام تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مومن کا مزاج یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ ہی کے بتلائے ہوئے طریقے زندگی کو اپنانا، اور اللہ کی طرف سے جو رسول بھیجا گیا ہے، اس رسول نے جو ہمیں تعلیمات دیے، ان تعلیمات کو لے کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر لینا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، حالات لانے والا اللہ، حالات میں بگاڑ پیدا کرنے والا اللہ، اور حالات کی درستگی کرنے والا اللہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ مہنگائی کا شکار ہو کے تیل اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کوئی دریا کے اندر چلان لگا کے ڈوب جاتے، خودکشی کرے، کوئی اپنے بچوں کو ذبح کر رہے۔ اور بھائی کیا مسئلہ ہوا؟ جی مہنگائی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم گناہوں سے توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں اور کہہ رہے ہمارے حالات سدھر جائے، ٹھیک جائے، ہو نہیں سکتا۔ تو حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو مومن کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 میدان میں نکلے ہیں اور مقابلہ 3 گنا زیادہ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ دے چکے اور اللہ نے کامیابی دے دی۔ اور جہاں کہیں مسلمان اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کر چکا، وہاں شکست کھا چکا۔ اور جی آج ہم تو زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تاریخ کے واقعات یہ اتفاقی واقعات نہیں ہیں، یہ تو اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اب قرآن نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ حال آ جائے اللہ کے بتائے ہوئے، پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لینا، اس میں کامیابی ہے۔ اب اللہ پہ بھروسہ کرنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ساتھ لشکر ہے، اور پیچھے فرعون کے لشکر، آگے دریا ہے۔ اب اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، اللہ نے حکم دیا لاٹھی مارو، اللہ پاک نے 12 راستہ کھول دیے۔ اب اللہ کی طرف سے ایک جماعت کا امیر مقرر کیا گیا، طالوت کو امیر مقرر کیا، اور جالوت کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کرو، تمہارے پیاس کو بجھانے والا اللہ ہے، تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ آزمائے گئے، لیکن جنہوں نے پانی پر بھروسہ کیا کہ پانی پیاس بجھانے والا، وہ ناکام رہ گئے۔ جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، پانی نہیں پیا، وہ آگے آگے نکل گئے۔ اب یہ تو اللہ جل شانہ کرنے والے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے تم ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارے جیب میں پیسے ہو پھر بھی اللہ پر بھروسہ، نہ کہ پیسوں پر، میرے پاس پیسے کوئی مسئلہ نہیں، اور جی میرے تعلقات پہ کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی اللہ پر بھروسہ۔ اب ہمارے پاس نعمتیں ہوں، ہم نعمت پر بھروسہ کرتے کہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نعمتیں چھین لی جائے پھر کہتے چلو جی اللہ پہ بھروسہ ہے بس۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ آج جاب ہے کل جاب نہیں، آج دکانداری ذمہ داری ہے کل نہیں ہے، آج کاروبار ہے کل نہیں ہے۔ یہ تو روز حالات ایک جیسے نہیں چلتے۔ جب مومن ایمان والا جب اللہ پر بھروسہ کر کے چلتا رہتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتے کہ سبب سے نہیں ہو رہا، مسبب الاسباب سے ہو رہا ہے۔ میرے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو جاب سے چلائے، چاہے تو دکان سے چلائے، چاہے بغیر اس کے چلا دیں۔ اب بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ نے تیار من اور سلوہ آسمان سے نازل فرمایا، اس لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ مسائل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک گھر کے مسائل، ایک محلے کے مسائل، اور ایک ضلع کے مسائل، ایک صوبے کے مسائل، ایک ملک کے مسائل، اللہ فرماتے ہیں مسائل کا حل چاہتے ہو تقوی پر آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ اور اللہ کے فرمانبرداری کو پورا کر لو، اللہ مسائل کا حل نکال دے گا۔ تمہاری چیزوں میں کمی آ رہی ہے، اللہ پوری کروا دے گا، لیکن تقوی پر آ جاؤ۔
تم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ آسانی کرنے والے ہیں، اور مشکل کو آسان بنانے والا اللہ، تم تقوی اختیار کر لو۔ اسی اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار دنیا کے اندر بندہ بیوی کی محبت، اولاد کی محبت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے، پھر اپنی بیوی کے ڈیمانڈ کو 24 گھنٹے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، بچوں کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں اور اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا۔ اب بیوی نے کہہ دیا مجھے گرمی کے موسم میں ایسی چاہیے، اب ایسی حلال سے نہیں کما سکتا، اب حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کرے گا، وہ سود کے معاملات سے، وہ چوری کے معاملات سے، وہ ڈھاکے کے معاملات سے، دوسروں کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنے کے اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے اب وہ ڈیمانڈ کو پورا کرے گا۔ اولاد نے کہہ دیا ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، اب گاڑی حلال طریقے سے مل نہیں سکتی، اب حرام کی طرف جا رہا ہے اور حرام طریقے سے پورا کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ کر کے پیسہ حاصل کر رہا ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ بیوی جو انسان کو اللہ سے دور کرا لے، وہ بیوی جو انسان کو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور کرا لے، غافل بنا دے، وہ بیوی جو انسان کو نماز سے غافل بنا دے، وہ بیوی انسان کے لیے خیر خواہ نہیں، وہ تو دشمن ہے انسان کے لیے۔ وہ اولاد جو انسان کو اللہ سے باغی بنا دے، وہ اولاد جو انسان کو آخرت سے غافل بنا دے اور حرام کام پر مجبور کرا دے اور حرام کمائی پر مجبور کرا دے، فرمایا یہ اولاد نہیں تمہاری دشمن ہے۔ اس لیے نیک بیوی اور نیک اولاد وہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ تو انسان کو آخرت یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ان من ازواجکم، سارے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اولاد ایسی ہوتی ہیں، اور جی 24 گھنٹے بس نمازی نماز ہے، ہماری کوئی فکر نہیں ہے، اور جی 24 گھنٹے بس مسجد ہے، ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ بڑے اچھے صوفی بن گئے، حلال حرام، کوئی لوگ کما رہے ہیں، لوگ لا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں صوفہ سیٹ پڑے ہوئے، بیڈ سیٹ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر ٹائل لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں یہ پک رہا ہے، ان کے اندر اتنے کھانے، اتنے کپڑے، اتنے جوتے، ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہر وقت یہی بدلے۔ اس اللہ فرماتے ہیں بعض تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچتے رہا کرو، ان سے بچتے رہا کرو۔ انسان کے ذمہ لازم ہے اپنی بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، کپڑے کا انتظام کرے، لیکن ضرورت کے درجے میں پورا کرے۔ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس سے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کر لینا، اس بات کو سمجھا لینا کہ بھائی دنیا فانی ہے، یہ مٹ جانے والی، آخرت باقی ہے۔ جو اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، ہم اپنی محنت کے مکلف ہیں، محنت اتنی کریں گے کہ ہم آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اب بندہ گھر کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نمازی قربان کر دے، سچ ہی قربان کر دے، زکوٰۃ ہی قربان کر دے، قربانی نہ کرے، حج ہی نہ کرے، بچے کہ ہماری شادیاں کروانی ہے اور شادی میں آپ نے اتنے بندوں کو بلانا ہے اور اتنی گاڑیاں ہماری بارات میں لے کر جانی ہے اور آپ نے یہ کروانا ہے، مہندی اور یہ رسم اور رواج اور یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے بندہ پریشان، وہ فرض حج ادا نہیں کر رہا لیکن رسومات کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے فاحذروہم، ایسی اولاد اور ایسی بیویوں سے بچتے رہنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا اور بخشش کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقین اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقیناً ہمارے پیغمبر کے ذمہ واضح پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبودی برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یقیناً تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچ رہا کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے اور بخشش کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقین اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ صدق اللہ۔